कराची में रात गए एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये जो वाक़या है ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मुतअद्दिद मरतबा कराची में ये वाक़यात होते रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा है, इश्यूज़ पर हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जी अब ऐसा वाक़या नहीं होगा, लेकिन कराची में एक और बच्चा इंतज़ामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया है। और ये वाक़या जहाँ पर पेश आया है वो इलाका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तंग गली हो, कोई ऐसा इलाका हो जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ की सड़कें टूटी फूटी हों। ये नीपा चौरंगी के मशहूर व मारूफ इलाके में पेश आया है, जहाँ पर 3 साल का बच्चा इब्राहिम इसका नाम मैन होल में गिरकर ये लापता हो गया। अब इसको तलाश करते घंटों गुजर गए। रात से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है इसकी तलाश का, अभी तक इस बच्चे को, इब्राहिम को तलाश नहीं किया जा सका है। अब जाहिर सी बात है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ बाप पे क्या कैफियत उनकी होगी, मगर जो हमने मंजर वहाँ पर देखे, माँ के जिस तरह बाप बात कर रहा था, उसके बाद वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एक बार कहा कि हम सड़कें सड़कों को हम ब्लॉक कर देंगे, टायर जला के उन्होंने सड़कें भी जो है वो ब्लॉक कर दी हैं। लेकिन ज़रा वहाँ का थोड़ा सा मंजर आपको दिखाते हैं जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। अल्लाह की बात से पहुंच जाएगा, अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे ला दो, कौन गया है अंदर? रस्सी भी नहीं है, बारी आ रही है। हंसती खेलती फैमिली शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग के बाद जैसे ही ये यहाँ से निकलती हैं, बच्चा भाग कर जाता है और फिर वो मैन होल में गिर जाता है। अब इस हादसे के बाद ज़ाहिर है जो कैफियत है वो सबके सामने है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचे और अहले खाना यहाँ पर पहुँचे। अच्छा जी, ये जो बच्चा है ये बताया जा रहा है अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, और वालिद इनके हैं नबील। वो ये कहते हैं कि वो शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हैं और अहलिया के साथ वो शॉपिंग करने आए थे। पार्किंग एरिया के करीब ये वाक़या पेश आया है। ज़ाहिर है जब मैन हॉल में बच्चा गिरा है तो इसका मतलब वहाँ पे ना कोई ऐसी इंडिकेशन था, ना कोई रुकावट थी, ना कोई वार्निंग साइन था जो बताता कि भाई यहाँ पर नहीं जाया था। कोई आप रुकावट ही वहाँ पे लगा दी जाए तो बहुत इसमें बचत हो सकती है, इंसानी जान बच सकती है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि रात से ये तलाश का सिलसिला जारी है। क्या इस वक्त अपडेट उनसे जान लेते हैं। नज़ीर, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या एक बार फिर पेश आया है, बताइएगा कितने घंटे से तलाश जारी है और किस तरह बच्चे को तलाश किया जा रहा है? देखिए सदफ, तकरीबन 10 घंटे इस वाक़े को मुकम्मल हो चुके हैं और ये इंतज़ामिया की बदतरीन गफलत और दुकानदारों की मुबैना बेहिसी के बायस ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जो मेरे अकब में जो इस नीपा का सबसे मशहूर और पुराना जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके साथ कई दुकानें भी हैं, तो कुल उस स्टोर से उसके फर्स्ट स्टेप उतरते साथ ही ये मेन हॉल था जिसका ढक्कन नहीं था। और इसके सामने जो सूरत हाल है वो तो हम आपको गाये बगाए दिखाते ही रहते हैं कि नीपा चौरंगी पर जो बारिश के बाद से आज तक वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। तो कभी सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है, कभी बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर इंतज़ामी गफलत हमेशा से देखी जाती है। शाह फैसल कॉलोनी की ये फैमिली थी जो हर फैमिली की तरह इतवार के रोज़ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो इस तरह स्टोर्स पर वो इसी ख़रीदारी की नीयत से आई थी। और जैसे ही वो इस स्टोर से बाहर निकले उसके फैमिली के मुताबिक बच्चा हाथ चढ़ाकर अपनी उस मोटरसाइकिल जो उसके वालिद की थी उसकी जानिब भागा है और उस मोटरसाइकिल और बच्चे के दरमियान में जो मेन होल था वो बच्चा उसको नहीं देख सका है और सीधा उसके अंदर वो गिरा है, जिसके बाद बाप फ़ौरन भागा है। तो जाहिर सी बात है बाप ने फौरी तौर पर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। कितनी देर में रेस्क्यू वाले पहुँचे, यकीनी तौर पर वैसे ही एक ताख़ीर हो जाती है। 3 साल का बच्चा जो सीवरेज लाने होती है उसकी अपनी गैसेज होती हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब हमने आखिर में जब खुदाई होने के बाद हमने देखा जो सीवरेज लाइन का जो पानी था वो बहुत तेज़ी से हसन स्क्वायर की जानिब की तरफ उसका बहाव था। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के रज़ाकारों की जानिब से जब पहली कोशिश की गई तो उन्होंने अंदर जाते साथ ही बता दिया कि जो इसका जो मेन जो दहाना है वो तो अंदर जाने के काबिल है कि वहाँ पर कोई बड़ा शख्स 5 फुट 8 इंच 10 इंच का जा सकता है, लेकिन जब नीचे डीप में जा रहे हैं तो वो नैरो है, वहाँ पर 2 से 2.5 फुट की जगह रह जाती है जहाँ से कोई बच्चा तो निकल कर जा सकता है। लेकिन अब हम तलाश के लिए इससे आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आएगी। नज़ीर, एक चीज़ बताइएगा, मजीद मशीन ये क्या रूट है इस लाइन का या किस तरह की मशीनरी रिक्वायर्ड है? वाटर कॉर्पोरेशन जो है ज़ाहिर है उनके पास इसका पूरा नक्शा होगा, उनका अमला भी आए होप के वहाँ पर मौजूद होगा और
اس بارے میں بتائیں کس قسم کی مشینری ہے؟ کوئی مشینری ہے جو باقاعدہ آپ کو لگے کہ جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ بچے کی تلاش ہو جائے گی؟ دیکھیں، چند شرپسند جو افراد تھے ان کی جانب سے جو ہنگامہ آرائی کی گئی تھی، دونوں اطراف کی سڑکیں بند کی گئی تھی۔ میرے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی راستہ بند ہے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جو ریسکیو کا عمل تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو جو مشینری ریکوائرڈ تھی وہ تو اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ بدترین انتظامی غفلت جو متعلقہ اداروں کی جانب سے پیش آئی، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب رات کو یہاں پر ریسکیو 1122 والے پہنچے، انہوں نے جب واٹر کارپوریشن اور جو ٹاؤن انتظامیہ ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ لائن کس طرف جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ماہرین کو اسی لیے علاقے کے جو مین جو وہاں کا ملازم ہوتا ہے اس ادارے کا، اسی لیے ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اسی ڈائریکشن میں کھدائی کروا سکے تاکہ بچے کی یا بڑا جو بھی گرا اس کی جان بچ سکے۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلے اس خبر کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، میں یہاں پر خود رات 1، 1:30، 2 بجے تک یہاں موجود تھا، تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام تو ڈال رہا تھا، بچے کو بچانے کی وہ کوششیں نہیں کی جا رہی تھی۔ بہت بدترین صورتحال تھی۔ 24 رواں سال اب تک 24 کے قریب جانیں مین ہول میں گر کر جا چکی ہیں، 11 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جو میئر، ڈپٹی میئر یا سندھ حکومت بتائے کہ کون سے انسیڈنٹ کے بعد اس علاقے کے اس متعلقہ افسر یا ملازم کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، ان کو شوکاز دیا گیا، مس کنڈکٹ بنائی گئی، ان کو معطل کیا گیا، ریورٹ کیا گیا۔ ہم ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھتے۔ آج یہ واقعہ ہوا ہے، 2 دن بعد یہ بھی۔ مین وجہ تو یہی ہے نا کہ اس پر مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا جو بتایا جاتا ہے، اور پھر ہمیں حکومت یہ توجیہات بتاتی ہے جی نشے اسے چرا کر لے جاتے ہیں۔ کئی بار یہ بات ہائی لائٹ ہو چکی ہے، کتنے واقعات آپ نے خود ابھی نمبرز رواں سال کے گنوائے، 24 آپ نے بتایا ہے۔ کیا اس بارے میں کیا گیا؟ یہ جو ڈھکن لگائے جاتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری، واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری، کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ہر جو بھی سندھ حکومت کے ماتحت مختلف محکمے ہوتے ہیں، جیسے کے ایم سی، ڈی ایم سی اور ٹی ایم سی، اس کے علاوہ جو دیگر ہوتے ہیں، تو اسی طرح واٹر کارپوریشن ہے۔ جب واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جیسے نام آ گیا تو یقینی طور پر یہ واٹر بورڈ کا کام بھی ہے، اور جو کے ایم سی، ڈی ایم سی یا جو متعلقہ جو ادارے جن کے دائرہ کار میں یہ آتا ہے کہ مینٹیننس کا کام، تو جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے نیچے باقاعدہ پوری ٹیم، میں روزانہ جب یہاں سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہاں پر کم سے کم 40 سے 50 سینٹری ورکرز ہوتے ہیں جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تمام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ صفورہ سے لے کے پیپلز سیکریٹریٹ اور صدر تک جانا چاہیں تو بھی آپ اسی راستوں کا استعمال کریں گے، اور اگر واپس آپ یہاں سے صفورہ اور پھر آگے ایئرپورٹ یا کہیں پر بھی جانا چاہیں، ایون کہ آپ سوراب کوٹ بھی جانا چاہیں، تب بھی یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کھلا ہوا ڈھکن سب کو نظر آتا ہے۔ اگر انتظامیہ نہیں آئی تھی تو ان کو آگاہ کر کے فون کر کے بھی بلایا جا سکتا تھا۔ دکاندار وہاں پر کوئی انڈیکیشن رکھ سکتے تھے، کوئی ٹائر رکھ سکتے تھے، کوئی ایسی رکاوٹ رکھ سکتے تھے، کسی طریقے سے آگاہ کیا جا سکتا تھا کہ اس ایریا میں نہ آئیں، یہاں پر خطرہ ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اس وقت ریسکیو تلاش کا کام روک دیا گیا ہے، 10 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ رات سے خبریں آ رہی تھی کہ ایک تو یہاں کے راستہ بند کر دیا گیا، لوگ مشتعل ہو گئے، جلاؤ گھیرا ہوا، سڑک پر احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر کام ہو رہا ہے، یا اس وقت رکا ہوا ہے ریسکیو کا کام؟ دیکھیں، میں آپ کو براہ راست منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کیمرہ مین زوم کر کے دکھائے۔ اس وقت یہاں پر کوئی کرین، کوئی ریسکیو رضاکار، کوئی ریسکیو 1122 کی ٹیم نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر جس ایڈی کی جانب سے ایک ایمبولینس کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن باقاعدہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں جو اندر جا کر تلاش کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی یہاں پر عملہ نظر نہیں آ رہا۔ کیمرہ مین دکھا سکے کہ ایک تو اس اسٹور کے باہر اور ایک کچھ آگے تک مختلف 2 سے 3 جگہوں پر کھدائی کی گئی تھی تاکہ یہاں پر کسی طریقے سے اس بچے کی تلاش کی جا سکے۔ لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ 10 گھنٹے ہو چکے ہیں، 10 گھنٹے کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص ہو وہ ہاتھ پیر مار کر خود نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ایک بچہ جو یقینی طور پر اس کی وہ عمر ہی نہیں ہے کہ اس میں شعور ہو، تو وہ اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی یقینی طور پر بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی زندگی محفوظ رکھے۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا،
3 سال کا بچہ تھا. اور یہ جب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے تو ایک جینیون رد عمل ہم نے عوام کی جانب سے، مشتعل لوگوں کی جانب سے دیکھا. ماں میں خود وہاں موجود تھا، زاروں قطار رو رہی تھی. اس کا صرف یہی کہنا تھا کہ کوئی اندر جاؤ اور میرے بچے کو آخر بچائیں گے کیسے، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ آگے جانے کا راستہ بند ہے. جی ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کتنی دفعہ میڈیا پہ رپورٹ ہوئے. نذیر مجھے بتائیے گا، ایک چیز یہ ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں جو مارکیٹ، یہ کمرشل ایریا ہے، مارکیٹس ہیں، یہاں پر مال ہیں، یہاں پر اسٹور ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا یا انہوں نے اپنی کسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بھائی وہ کچھ یہاں پہ کر دیتے. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اپنے مدد آپ کے تحت کسی بھی طریقے کی ایسی سچویشن کے بارے میں آگاہ بھی کرتے ہیں یا پہ وہاں پہ کوئی روک بھی لگا دیتے ہیں، کوئی آبسٹیکل بھی کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں ہم نے یہاں پر صرف شہریوں کو رک کر یا تو بطور تماشائی کھڑے دیکھا یا پھر جو ریسکیو ٹیمیں پہنچی تھی ان کو مدد کرنے کے لیے اندر جا کر دیکھا. کل سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ جو ہم بار بار میڈیا پر بھی چلا رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ تماشائی کھڑے ہو کر کام میں خلل نہ ڈالیں. آپ بلیو کریں کہ اتنی بڑی تعداد تماشائیوں کی تھی کہ ریسکیو ورکر بار بار ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے ہٹ جائیں، میں کام کرنے تھے. حتیٰ کہ وہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا، علاقہ پولیس کی بھی بے حسی ہم نے دیکھی. یہ عزیز بٹی تھانے کا علاقہ ہے، علاقہ پولیس موجود نہیں تھی. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. وہ پہنچتی، لوگوں کو یہاں سے منتشر کرتی. رینجرز کی نفری موجود تھی لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں ہٹا پا رہی تھی کیونکہ لوگوں کی تعداد بڑی تھی. اگر پولیس یہاں پہنچتی، مزید نفری بھیجی جاتی، ریسکیو عمل کو مزید تیز کیا جاتا. دوسرا یہ کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو ہر ڈپارٹمنٹل اسٹور، جو اس طرح بڑے اسٹورز ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر قسم کا عملہ موجود ہوتا ہے. واش روم کی صفائی کے لیے سویپر تک رکھا جاتا ہے. اگر فوری طور پر اس کی مدد لے کر اس کو اندر بھیجا جاتا، ریسکیو ٹیم کا انتظار نہ کیا جاتا تو شاید کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس بچے کی تلاش کب تک مکمل کی جاتی ہے، کیونکہ ریسکیو عمل رکے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور مجموعی طور پر اس واقعے کو 10 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب دیکھنا یہی کہ اس کا ہوتا کیا ہے. جی ٹھیک ہے نذیر، بہت شکریہ، کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں صورتحال کے بارے میں بتایا. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید. سعدیہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے بہت اہم ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضرور اس ماں کی دہائیاں، اس ماں کی چیخ و پکار آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ جب کسی کے گھر کا پیارا جاتا ہے، جب معصوم چھوٹا بچہ جاتا ہے تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہے. اور ایسی ناگہانی اور ایسے ظاہر ہے یہ پبلک آپ کو ٹیکس پے کرتی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے تاکہ ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں. سڑکوں پہ کھڈے تو دور کی بات، یہاں پر گٹر کے مین ہول پر ڈھکن ہی نہیں ہے. تو ظاہر اسی طریقے سے پھر وہ جانے جائیں گی. لیکن ماں کس کیفیت میں تھی، یہ منظر اس وقت آپ دیکھیے. اللہ کی بات سے پہنچ جائے گا، اللہ نہیں، میں مر جاؤں گی، میں بچہ لا دو. کون گیا ہے اندر؟ کوئی بھی ماں، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں اس طرح اور کتنے منظر خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. سعدیہ، مجھے بتائیے گا کب تک یہ مائیں اپنے بچے اسی طرح، یہ باپ اپنے بچے اسی طرح کھوتے رہیں گے؟ یہ ناگہانی ان خاندانوں پہ ہوتی رہے گی. کیوں اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا جاتا؟ تھینک یو ویری مچ صدف. ایک بہت المناک واقعہ ہے. کسی کا بھی پیارا جائے، چھوٹا یا بڑا، اس طرح کے حادثات پہ وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور یقیناً ماں کے لیے یہ اس وقت اس کے لیے قیامت سے بڑا کوئی منظر نہیں ہوگا کہ اس کے بچے کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا. اس معاملے پہ میں نے رات کو ہی سب سے پہلے آپ کے چینل پہ بات کی تھی کہ دیکھیں، آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا کہ جو ریسکیو 1122 کا اور واٹر بوٹ کا عملہ ہے وہ پہنچا، ریسکیو کا عمل شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کچھ کام کیا گیا، لیکن کیونکہ دیر بہت ہو چکی تھی رات کو اور جو ہے وہ ہیوی مشینری جو ریکوائرڈ تھی وہ شاید نہیں پہنچی تھی.